پر ایک چھوٹی سی تحریر میں لکھا تھا کہ مسئلہ بتاؤ گے تو حل نہیں تماشا ہی بڑھیں گے۔ امیر علیہ سنت اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ مسئلہ سے مراد شاید یہاں اپنی ذاتی مشکلات ہیں، تو اب اگر کسی کو اپنی مشکل بتاؤ گے تو ضروری نہیں کہ کوئی آپ کی ہمدردی کرے۔ دور بڑا نازک ہے، اس کو بھی تماشا لوگ بنا دیں گے، کچھ شبہ کریں گے، ایکٹنگ کہیں گے، کوئی کچھ کہے گا، شاید یہ مراد اس پوسٹ کی ہو۔ تو ان مانو کر تو یہ حالات تو عجیب و غریب ہے۔ مزید یہ کہ اپنا مسئلہ بیان کرنا، اپنی مشکل کا اظہار کرنا، یہ شرعاً بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ مشکل کا حل میرا رب کرے گا، اس کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، اور دوسرے کو کوئی سبب ہے بتانے کا کہ ان سے کوئی بزرگ ہیں، دعا کا ان کو کہنا ہے تو ان سے دعا کروانی، اس لیے مسئلہ عرض کیا، تو یہ بھی صحیح ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا جس کا علاج ڈاکٹر سے کروانا ہے، مرض ہے، مسئلہ تو یہ بھی ہے، تو اب ڈاکٹر کو، طبیب کو بتایا، حسب ضرورت، جتنا ضرورت ہے اتنا بتایا، تو یہ بھی درست۔ اب بلا وجہ عوام کو بتانا، جیسے عام طور پہ عادت ہوتی ہے بتانے کی، اور کوئی لفٹ کرے نہ کرے، کوئی سنے نہ سنے، سمجھے، ہے بڑی آزمائش اس میں، آدمی سے رہا نہیں جاتا، ایک دوسرے کو بولتے رہتے ہیں، آج تو بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، نیند ہی نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا، رات میں گزاری میں نے، صبح سے سر درد کر رہا ہے، میرا موبائل فون کسی نے چھین لیا، کہیں گم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، یعنی کچھ نہ کچھ پریشانیاں آتی ہیں، تو یعنی کہ جن کے پاس اس کا حل ہے نا اس کو بتائے۔ موبائل FIR، پولیس، ان کو بتانے سے ہمدردیاں لینے والی بات ہے، لوگ ہمدردی کرتے ہوئے ماشاء اللہ، افسوس، آپ کو صبر دے اللہ، ہمت رکھیں وغیرہ، تو یوں ذرا مزہ آتا ہے۔ تو اگر یہ دعا لینا مقصود ہے کسی سے تو بتانے میں حرج نہیں ہے، بلا وجہ مطلب رہا نہیں جاتا اس لیے بندہ بولتا ہے، تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ بلا ضرورت اپنی مصیبت کا اظہار نہ کرے، کہ یہ ایک مطلب یعنی ان مانو کر کہ یہ اللہ پاک کا ایک طرح سے شکوہ ہے، کیونکہ جو بھی آزمائش آتی ہے رب کی طرف سے آتی ہے۔ رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ کا ایک تصوف کا واقعہ ہے کہ ایک بار ایک نوجوان کو دیکھا سر پر پٹی باندھی تھی، تو پوچھا کہ کیوں باندھی ہے پٹی؟ بولا میرا سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو بولا تیرے سر میں درد ہو رہا ہے تو شکایت کی پٹی باندھ دی کہ دیکھو دیکھو اللہ نے میرا سر دکھا دیا ہے، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو یوں مطلب سمجھایا کہ تو اب یہ کہ پٹی تو بندہ باندھے گا زخم پر یا ضرورت ہے، لیکن یہ بھی مطلب ان سب کے سامنے دوائیں نکالنا پینا، تو کوئی تو پوچھے کہ یہ کیا اتنی دوائیں پی رہے ہو؟ نہیں پوچھتے لوگ، پوچھ بھی لے تو کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، اتنی دوائیں کھا رہے ہیں آپ، اتنی گولیاں کھا رہے ہیں، نہیں کھانی چاہیے، نقصان کرتی ہیں وغیرہ، یہ ذرا بندے کو اچھا لگتا ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو دوا بھی چھپ کر کھائے، پٹی باندھنی ہے تو بھلے اب مجبوری ہے تو باندھے، ورنہ وہ بھی چھپ کر رہے پٹی بھی، ایسی کوئی صورت ہو۔ لوگ چھپاتے ہیں، وہ اپنے فیشن کی وجہ چھپاتے ہیں، یہ نہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور کہیں میرا مطلب ثواب خطرے میں نہ پڑ جائے۔ یہ پریشانی آتی ہے، درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، زخم آتا ہے، مرض آتا ہے، تو اس کو اللہ کے لیے بندہ چھپائے تو اس میں بھی ثواب ہے۔ وہ ایک حدیث پاک میں نا کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کے مال یہ جان، جس شخص کے مال یا جان میں مصیبت آئی، پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا، تو اللہ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، ہے نا؟ جیب کٹ گئی، پوشیدہ، مال کو نقصان ہوا نا، نکل گیا مال، موبائل چھن گیا، پوشیدہ رکھا، کہ اب اس کو بولوں گا اس کو بولوں، یہ دلا تو نہیں دیں گے میرے کو، اس سے واپس تو نہیں لا کر دیں گے، ضرورتاً بولا تو کوئی حرج نہیں ہے، سمجھے؟ تو یوں مطلب یہ کہ یہ حدیث پاک کو بندہ یاد کر لے کہ اب یہ کہ مغفرت کی بشارت پر ہاتھ رکھنا ہے، یہ ایک آدمی کو بتانا ہے بلا وجہ، کہ جو خالی یا تو مطلب رونے ایسا منہ کرے گا، ہمدردی کا اظہار کرے گا، یا لفٹ بھی نہیں کرے گا۔ عام طور پہ لفٹ کم کرتے لوگ، یہ اتنا
ہمدردی سب کو نہیں ہوتی. تو اس لیے مطلب لفٹ کرائیں تب بھی لفٹ اور اس کی ہمدردی کا مزہ لینا ہے، یا پھر یہ کہ مغفرت کی بشارت پر امید رکھنی ہے. ففہم، بس سمجھو اور غور کرو. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک شعر یاد آ گیا، زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں. بعض بزرگوں کے واقعات ہیں کہ جب کوئی مرض وغیرہ پیش آتا تو چھپ جاتے تھے کہ کوئی آئے نہیں، کوئی آئے گا تو ہمدردی کا اظہار کرے گا، عیادت کرے گا، اگرچہ وہ ثواب پائے گا، لیکن کہیں میرے منہ سے گلا شکوہ نہ نکل جائے. تو یوں مطلب وہ چھپ جاتے تھے. ہم لوگ تو تھوڑا سا مرض ہے تو اب تو سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہیں. مجھے تو ایک حیرت انگیز واقعہ بہت پہلے کا پتہ ہے. ایک تھے، جب تو یہ سوشل میڈیا موبائل فون کے ذریعے تو نہیں دیکھا جا سکتا تھا، ویسے وہ اس پہ چلتا تھا، نیٹ پہ، کمپیوٹر اور اس پہ. تو وہ کسی نے اپنا منہ ایسا تھا اس کا، وہ سوج گیا تھا، وہ دکھا. اب وہ تو اس کو وائرل کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہ سو بڑا سجا ہوا دکھانا. یہ تو کم از کم آدمی نفسیاتی طور پہ بھی چھپائے گا کہ یار لوگوں پر شرم آئے گی. تو سجا ہوا منہ نے دے دیا اپنا، مجھے الگ سے بھیجا، اور اس پہ بھی مجھے نظر آیا، کسی نے دکھایا کہ تو یار فلاں. مطلب نہیں سمجھتے نہیں ہیں. اچھا اب جیسے کہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اب جب یہ بنانا ہے نا تو یہ لیٹ جائیں گے اس پہ، بستر پہ، ہاسپٹل میں ہیں یا بہرحال تو لیٹ جائیں گے. اب وہ چادر ڈال لیں گے اور یہ اپنا ہاتھ نمایاں کریں گے جس میں کیا بولتے ہیں اس کو، کنولا لگا ہوا ہے. یہ واٹ از دس؟ تو بچیاں دکھاتی ہیں مہندی لگاتی ہیں، تو یہ کیا دکھا رہے ہیں آپ، اور یہ فوٹو کیوں کھنچوا رہے ہیں؟ تو اس طرح کے فوٹو اپنی بیماریوں کے کوئی کھینچ لے. آپ ایسی شخصیت ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، عقیدت میں کھینچ لے، وہ وائرل کر لے، آپ چھٹے پڑے، آپ کا قصور نہیں. خود ہی سے ایکشن سے مطلب لیٹ کر کھنچوا رہے. یہ کیا ہے؟ یہ آج تک میری سمجھ میں آ نہیں رہا یہ کیوں ایسا کرتے ہیں. پاؤں کا زخم ہے تو پاجامہ اٹھا کر، شلوار اٹھا کر وہ حصہ، وہ زخم کا پٹی بندھا وہ اس کو نکالیں گے، بھیجیں گے کہ میرے پاؤں پر. یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں میں بہت کم بتا رہا ہوں، آپ لوگوں شاید مجھ سے زیادہ معلوم ہوگا. اتنا ہو رہا ہے کہ خدا کی پناہ سمجھتے نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یعنی اپنا ثواب یوں دو ہاتھ سے لٹا رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم اپنی تکلیفیں، بیماریاں بلا ضرورت اظہار نہ کریں. ضرورت اظہار کرنا یہ اور ہوتا ہے. جیسے کہ اب والدہ سے چھپائی آپ نے اپنی تکلیف، اور پتہ چل گیا تو والدہ ناراض ہوں گی، آپ کو والدہ کا مزاج پتہ ہے، تو اب بتا دیجئے اس نیت سے کہ امی جان کو برا نہ لگے کہ امی دیکھو دعا کر دو، امی سیٹ ہو جائیے، ابو سیٹ ہو جائیں گے. تو جہاں ضرورت ہے وہاں بتائیں. ہمارے بلا ضرورت مطلب ڈنکا بجاتے ہیں. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.